کتنا خوش قسمت ہے، نہ تیرا حساب ہونا ہے، نہ تجھے قیامت کو پوچھا جانا ہے۔ یہاں بھی مزے کر رہے، کاش ابو بکر بھی تیری طرح پرندہ ہوتا، کسی مومن کی برکی یا لقمہ بن جاتا۔ سب سے پہلے عمومی طور پہ ہم سب کو، عام ہو علماء ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے کرتے رہیں۔ جب آپ نیچے کرتے ہیں نا تو قدرت کی زنجیر آپ کو اٹھا کے بہت اوپر لے جاتی ہے، بہت اوپر لے جاتی ہے۔ دنیا، ہم نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، بالکل ایسے مٹے ہوئے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے، زمین کے ساتھ لگے، اور بشارتیں، یعنی بڑے بڑے کابرین علماء اللہ والے آ کر بشارت سنایا کرتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضرت شیخ کے بارے میں یہ فرمایا۔ سب میں سنتا تھا، چونکہ حضرت کی خدمت میں رہا 2 سال 18 مہینے، 2 سال 20 مہینے 18 مہینے، تو سب سنتا تھا۔ تو حضرت بعد میں ٹھنڈی سانس بھرتے اور فرمایا، پیارے بشارتیں تو بہت ہیں، اللہ کرے آخرت میں کام آ جائیں۔ کوئی ترانہ نہیں، کوئی وہ نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ تو یہ ہمارا ایک اخلاق ہے، اس کی ضرور پاسداری کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وہ دعا بھی کرتے رہنا ہے، یہ اللہ ہمیں ہماری آنکھوں میں چھوٹا بنا، دنیا کی آنکھوں میں بڑا بنا۔ تو اس میں ہمارا ایک بہت بنیادی جو عیب ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، ام الامراض، ساری بیماریوں کی جڑ اور ماں کیا ہے وہ، یعنی تکبر۔ اس تکبر کے بارے میں وہ پوری کتاب ہے، سالکین کے لیے لکھی تاکہ وہ پڑھیں اور اہمیت پیدا ہو۔ دیکھیں، تھوڑی سی ایک لاجک، عقلی بات ہے کہ انسان اپنی نظر میں جب بڑا بنتا رہتا ہے تو حقیقت میں وہ بڑائی تو نہیں ہوتی، وہ تو ایک زوم ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے مٹی گونڈ کے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، خلقتہ بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ بنانے کے بعد ابلیس جو کہ 10,000 سال سے آسمانوں پہ اڑتا تھا، زمین پہ آتا تھا، اس کو اللہ نے تقرب دیا ہوا تھا، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ فرشتہ بھی نہیں تھا، کان من الجن، وہ تو جنات میں سے تھا، لیکن اس کی ملابست اور اس کی صحبت فرشتوں کے ساتھ اجازت دے رکھی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے عبادت کی وجہ سے دنیا میں 10,000 سال اس نے سجدہ کیا۔ کہتے ہیں بنی آدم زمین پہ کہیں بھی کوئی قدم نہیں رکھتا جس میں ابلیس کے سجدے کا نشان موجود نہ ہو، اور اتنا اس کو مقام دیا ہوا تھا کہ وہ اوپر جا کر جنت اور اللہ ملا اعلیٰ میں رہتا تھا۔ تو جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس کو بھی ساتھ حکم دیا، حالانکہ وہ فرشتہ تھا نہیں، تقرب اتنا تھا۔ اس نے کیا بات کہی؟ اس نے کہا خلقتہ من طین خلقتنی من النار کیف اسجد، میں کیسے سجدہ کروں ایسی ذات کو جس کو آپ نے گارے اور مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ لطیف چیز ہے، افضل چیز ہے مٹی سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مطرود قرار دے دیا۔ اب کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ انسانیت کی تخلیق کے بعد جو ہوا ہے وہ تکبر ہے۔